ذمہ داری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے بیوی بچوں کے بھی آخرت کی تیاری کیجیے، تو کامیابی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جان رہے ہیں یہی لوگ جو ہے جہنم میں جو ہے ایندھن بنے گے، وقودھا الناس والحجارہ، یہی لوگ جو ہے تم لوگوں کے لیے جو ہے جہنم میں جو ہے کیا ہوگے، یہ ایندھن بن جائیں گے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزاریے تو کامیابی اور کامیابی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ آپ کرتے رہیے پوری زندگی، اگر نبی کی محبت رہی ہے تو کچھ نہیں۔ آپ پوچھئے یہ علماء بیٹھے ہوئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے تو کفار نے کہا تھا کہ جب تک ہماری بدن میں خون کا یہ قطرہ باقی رہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو سرکار نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا، کہا کہ عثمان ابن عفان تمہارے مکے والوں سے اچھے تعلقات ہیں تجارت کی بنیاد پر، لہٰذا تم جا کر کے ان سے کہنا کہ ہمارے نبی حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد تلوار چلانا یا جنگ کرنا ہی نہیں، بس عمرہ کریں کہ واپس چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت عثمان ابن عفان مکہ گئے اور جا کر کے آپ نے وہاں کے کفار سے کہا کہ میرے نبی حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے اور جو ہے وہ عمرہ کریں کہ واپس چلے جائیں گے، ہم لوگوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو کفار قریش نے جو ہے کہا کہ عثمان ابن عفان تمہارے ہم سے اچھے تعلق ہیں، اس تعلق کی بنیاد پر ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر دو، مگر تمہارے نبی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف دیں۔ تو جانتے آج کیا ہوتا اگر ہم لوگ ہوتے کہتے کہ بڑی دور سے چل کے آئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، مگر حضرت عثمان نے ذہن کیا دیا، آپ فرماتے ہیں کہ کفار قریش سن لو، عثمان ابن عفان جب محمد رسول اللہ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، یعنی حضرت عثمان نے یہ ذہن دیا کہ خانہ کعبہ سب سے معظم ہے دنیا میں، مگر نبی سے بڑھ کے کچھ نہیں، اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبل کما قبلتک، اے حجر اسود عمر ابن خطاب تم کو اس لیے نہیں چومتا ہے کہ تم خانہ کعبہ میں نصب ہو یا حجر یا جنتی پتھر ہو، بلکہ عمر ابن خطاب اس لیے تم کو چومتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارک لگے ہیں، اس لیے عمر تم کو چوم رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اور یہی نہیں، آپ جا کر کے آپ پڑھیے جو ہے صحابہ کی زندگی، جب خالد بن ولید سے پادریوں نے کہا تھا کہ خالد بن ولید ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ اپنی لشکر کو قلعے پہ لے کر کے پار ہو جائیے، ہم آپ کے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے خالد بن ولید سے کہا تھا خالد بن ولید آپ ان کی بات میں آ گئے، آپ ان کے لیے جو ہے تیار ہو گئے کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تیار ہیں کہ ہم قلعہ پار کر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ دغا کر جائیں۔ تو جان رہے خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میرے ساتھیوں بس ہم کو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے قلعے کو پار کر جانا ہے۔ تو جان رہے ہیں جب حضرت خالد بن ولید قلعے کو پار کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو ان پادریوں نے اپنی حسین لڑکیوں کو دونوں طرف کھڑا کر دیا تھا کہ جب یہ لوگ پار کریں گے قلعے کو اور جب ان کی نگاہ ان حسین لڑکیوں پر پڑے گی تو ان کے ایمان جگمگا جائیں گے اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ تو جان رہے ہیں حضرت خالد بن ولید جب قلعے کو پار کر کے گئے ہیں تو جان رہے ہیں اس پادریوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید جب تم لوگوں کا یہ عالم ہے تو اس محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ان دنیا للمؤمن سجن وللکافر جنہ، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لہٰذا یہاں چند دن رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیجئے، وہی چیز کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور میں بتاؤں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے تو کفار قریش نے اپنا ایک نمائندہ عروہ بن مسعود کو بھیجا تھا، کہا یہ عروہ بن مسعود تم بہت دنیا گھومے ہوئے، جا کر کے جو ہے جو تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور وہاں جو حالات دے کر کے تم آؤ گے نبی کے پاس اور جو ہم سے کہو کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر تم نبی سے جنگ کرنے کے لیے
لیے کہہ دو گے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر نبی سے تم صلح کرنے کے لیے کہہ دو گے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. عروہ بن مسعود گیا ہے اور جانے کے بعد جب اپنے قوم میں واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واللہ انی جئتک کسریٰ وقیصر والنجاشی واللہ انی رأیت احدا یعظم کما یعظم اصحاب محمد. اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں نے محمد عربی کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے شاہ حبشہ نجش کی بارگاہ میں حاضری کیا ہے، صاحب ایران کسریٰ کی بارگاہ میں حاضری کیا ہے، مگر میں نے جو تعظیم اور عظمت محمد عربی کے ماننے والوں میں پائی ہے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں پائی ہے. کہتا ہے کہ واللہ انہو لا یبسقو بساقا ولا یتنخم نخما الا تلقوا بیا کفین. کہتا ہے کہ اے ان لوگوں، اے میری قوم کے لوگ سنو، جب نبی ان کے وضو کرتے ہیں تو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو ان کے نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ فقالوا یقتتلون علیہ، کہ لگتا ہے کہ سرکار کے تھوک کو لینے کے لیے لوگ آپس میں جنگ کر لیں گے. تو کہتا ہے عروہ بن مسعود، اے میری قوم کے لوگوں سنو، جو قوم اپنے نبی کے وضو کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دے، جو قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر نہ گرنے دے، جو قوم اپنے نبی کے تھوک کو زمین پر نہ گرنے دے، وہ اپنے قوم اپنے نبی کے خون کو کیسے پر زمین پر گرنے دے گی. لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ محمد عربی سے جنگ نہ کرنا، ان سے صلح کر لیتا ہے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے افعال و کردار تو ایسے نہیں ہے کہ دیکھنے میں لگے گا کہ ہم مسلمان ہیں، مگر یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ورنہ آپ پوچھئے ان علماء سے کہ اس سے پہلے کی جب امتیں گناہ کرتی تھی تو ان پر عذاب مسلط ہو جاتا تھا. آج نبی کے معظم کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں مگر عذاب سے محفوظ ہیں. مگر اس کے باوجود آج جو ہے، پہلے تو لوگوں کے چہرے مست ہو جاتے تھے، یعنی لوگوں کے چہرے جو بگڑ جاتے تھے، کسی کے سور کا شکل، کسی کی بندر کا شکل ہو جاتے تھے. مگر آج موبائل کا زمانہ آ گیا ہے تو اب شکلیں تو نہیں بدل رہی ہے مگر موبائل میں اپنی شکل کو بگاڑنے کی تیار رہتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے کیسے کارٹون بناتے ہیں لوگ اپنی شکلوں کو. لہٰذا ایسی چیزوں اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل مخلوق تم ہو. لہٰذا تم اپنی شکل کو کیوں بگاڑتے ہو؟ اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والا دیکھے تو دیکھے کہ کوئی نبی کا غلام جا رہا ہے، کوئی سچا مسلمان جا رہا ہے، کوئی عاشق رسول چل رہا ہے. کہ اگر اس طریقے سے زندگی گزرے گی یہی کامیابی کامرانی کی زندگی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو جان لیجیے کہ مرنے کے بعد، ایک چیز میں بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہوئے میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ پیر سے مرید ہو گئے ایسا مت سمجھ لینا کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. غلط. اگر جو پیر کہتا ہے وہ پیر نہیں ہے، وہ جاہل آدمی ہے. میں بڑے ذمہ داری سے میں کہتا ہوں اس بات کو کہ دیکھیں پیر سے مرید ہونا یہ کمال نہیں ہے، پیر نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیجیے گا تو کامیابی کامرانی ہو سکتی ہے. صرف آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیر سے مرید ہو گئے ہیں اور ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں. آپ سوچئے، آپ جتنے بھی پیروں سے ملیے گے جو صحیح پیر ہیں، آپ وہ جو شریعت کی بات آپ کو بتائیں گے، نماز کی پابندی کہیں گے، روزہ رکھنے کی کہیں گے، گناہوں سے بچنے کے لیے کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں گے، آپ کوئی پیر یہ کہیں گے تم مجھ سے مرید ہو گئے بس اب تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کسی سے بھی پیر کو مرید ہو جائیے. میں بتاؤں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر آپ ہیں اور آپ اس کربلا کی تپتی ہوئے صحرا میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی تھی. آج کون کہتا ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی؟ آپ نماز نہیں پڑھیے، پیر سے مرید ہو جائے گی، نماز معاف ہو جائے گی. خدا کی قسم میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے آپ نے نماز میں زندگی گزاری ہے. آپ جو ہے رات کی تاریکیوں میں آپ اپنی جو ہے پوری رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ آرام فرما لیا کریں، آپ کے پاؤں مبارک بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ افلا افضل شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بتائیے نبی کے محترم یہ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے شکر گزار بن رہے، اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنے. اور ہم کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں کو خالی رکھتے ہیں، امام ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آذان جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو امام سے کہتے ہیں امام صاحب ہم آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے. اے میرے مسلمان، یہ
जब मैं बताऊं आज हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम मुसीबतों में मुब्तला हैं, यह किसी और की देन नहीं है, यह हमारे अपने खुद के किरदार है इसकी बुनियाद पर। और दूसरी चीज आया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान के लिए इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। कितना, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप आलिम होइए, मगर शरीयत की इतनी जानकारी रखिए कि जो है ज़हारत जिंदगी में क्या हराम है क्या हलाल है, इस चीज की जानकारी होना चाहिए। और मैं बताऊं, आप मुहद्दिसीन का हालात पढ़िए, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे हैं कि जिन्होंने जो है जब पढ़ने के लिए गए हैं तो उनको ख्याल नहीं रहा है कि मेरी शादी हो गई है। अब मैं बताऊं, एक मुहद्दिस है हजरत अब्दुल रहमान बिन कासिम, जब उनको पता चला कि रसूल इजाज़त इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में जो है दर्स हदीस देते हैं, तो आपको बड़ा शौक पैदा हुआ कि काश मैं भी इमाम मालिक का शागिर्द हो जाता और दर्स हदीस हासिल करता। हदीस जानते किसको कहते हैं? कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक से कही हो उसी को हदीस कहते हैं। और वो उनको बड़ा शौक हुआ कि मैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मुझको याद हो जाती तो अगर आपको ख्याल आया कि मेरी शादी हो गई है, मेरे ऊपर बीवी की किफालत है, तो आपने कहा अपनी बीवी से कि मैंने सुना है कि इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते हैं, मैं चाहता हूं कि जो उनके पास जाकर के कुछ इल्म हदीस हासिल कर लूं। तो बीवी ने कहा कितने दिन के लिए आप चाहते हैं? तो शौहर ने कहा कि 1 साल की मुद्दत। बीवी ने कहा कि 1 साल कोई बड़ी बात नहीं, आप जाइए हासिल कर लीजिए इल्म दी, मदीनतुर रसूल चले जाइए, इमाम मालिक की बारगाह में इल्म हदीस 1 साल पढ़िए, कोई बात नहीं है। अब्दुल रहमान बिन कासिम जब गए और जाने के बाद आप 1 साल नहीं 2 साल 3 साल तक आप इल्म हदीस पढ़ने में इतना मशगूल हो गए कि आपको याद ही नहीं रहा कि मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी है। आप इतना मशगूल थे, जब 3 साल बाद ख्याल आया तो आपने अपनी बीवी को खत लिखा, कहा कि इस्लाम और दुआ के बाद क्या मेरी शरीक हयात, मैं तुमसे तो छुट्टी 1 साल की लेकर के आया था, मगर बताइए आज का शौहर कहेगा अरे तुम औरत हो गए मेरे ऊपर हुकूमत करोगे? अरे ऐसा नहीं है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, दोनों का बराबरी का हक है। मर्द ये समझता है कि सिर्फ हम ही मालिक हैं, औरत का भी हक है। ऐसा नहीं कि औरत ने नमक ज्यादा कर दिया तो तिलाक दे दो, उसको पीटने लगो, ऐसा नहीं है, पकड़े जाओगे। और मैं बताऊं, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे, मैं देखता हूं कि बीवी जरा सा हुक्म के खिलाफ वर्जी करती है, नमाज के मामले में पाबंदी नहीं करेगा, उस पर सख्ती नहीं करेगा। अगर नमक ज्यादा हो गया, उसकी खिदमत में अगर देर हो गई तो उसके ऊपर फौरन जुल्म ढाना शुरू कर देगा, इसमें तुम पकड़े जाओगे। हाँ, अगर शरीयत के मामले में तुम उस पर सख्ती करो, यानी कि नमाज नहीं पढ़ रही हो, रोजा नहीं रख रही हो, तो सख्ती करो, तो शरीयत ने इजाजत दिया है। मगर तुम अपने जाती मफाद के लिए उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो तो मैदान महशर में पकड़ होगी, और फिर जो है ये हुकूकुल बाद में से आ जाएगा, कोई बचाएगा नहीं। लिहाजा अपनी जिंदगियों को ऐसा गुजारिए कि मैदान महशर में पकड़ ना हो, बचे रहिएगा, इसी में कामयाबी कामरानी है। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन कासिम ने कहा कि मैं तुमसे तो 1 साल की छुट्टी लेकर के आया था, मगर अभी मेरा इल्म हदीस का शौक पूरा नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि जो है मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हासिल करूँ। और अगर तुम मेरा इंतजार कर सकती हो तो इंतजार करो, नहीं तो मैं तुमको इजाजत देता हूँ कि तुम किसी दूसरे शौहर से शादी करो। जब उनकी बीवी को खत मिला तो आपने सलाम का जवाब देते हुए लिखा क्या है, मेरे शरीक हयात, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं दूसरे के अक्ल में चली जाऊंगी? अरे प्यारे शौहर अब्दुल रहमान, मैंने तो आपको 1 साल की इजाजत दिया था, मगर अब मैं आपको इस बात की इजाजत देती हूँ कि जब तक आपकी तबीयत चाहे और जितना दिन चाहे आप इनमें हदीस हासिल करते रहे, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपके इंतजार करूंगा। और यही नहीं, जब मैदान महशर में आपका जो है हिसाब व किताब एक मुहद्दिस की सूरत में होगा, तो मेरा भी एक मुहद्दिस की बीवी की शक्ल में तो मुझ पर इस बात का फक्र होगा। और जानते हैं